الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس مناسبت سے کہ آج 19 ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کی 19 تاریخ ہے اور 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری میں امیر المومنین داماد رسول عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر کے اندر، اور یہی صفحہ کھولا ہوا تھا اور تلاوت کر رہے تھے۔ باغیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر پڑھ گیا اور شہید ہو گئے، اور وہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے۔ تو اس مناسبت سے اس آیت کی میں نے تلاوت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کچھ اشعار پڑھے ان کی تعریف میں۔ ان میں ایک شعر یہ ہے: اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع، جس کا مطلب یہ ہے امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان، نعمان کا تذکرہ بار بار ہمارے سامنے کریں، کیونکہ ان کا تذکرہ ایسا ہے کہ یہ مشک ہے، خوشبو ہے، جتنا بار بار ان کا تذکرہ کرتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ تو صحابہ کرام مشک کی طرح ان خوشبو ہیں، ہر صحابی خوشبو ہے، کسی صحابی کا تذکرہ کریں گے سنیں گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اور پھر خصوصاً
بدریین جو سارے صحابہ میں افضل ہیں، اور خصوصاً عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جو سارے صحابہ میں افضل ہیں، اور خصوصاً خلفائے راشدین 4 صحابہ جو سارے صحابہ میں افضل ہیں۔ کسی صحابی کا تذکرہ کریں گے تو خوشبو پھیلتی جائے گی، اور اس لیے یہ خوشبو سب تمام مسلمانوں میں پھیلانی چاہیے، اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور سننا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں، دین کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ آج ہم تک جو دین پہنچا، یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے القاب کیا ہیں؟ ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، والدین اس کا نام رکھتے ہیں، اور لقب کسی صفت کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے ابو بکر کا نام ابو بکر ہے، صدیق لقب ہے۔ عمر کا نام عمر ہے، فاروق لقب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا کیے ان کو۔ عثمان نام ہے اور ان کے لقب بھی ہیں۔ علی مرتضیٰ نام ہے صحابی کا، اور حیدر کرار ان کا لقب ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 لقب ہیں، اور آج میں ان پہ بحث کروں گا کہ وہ لقب ان کو کیوں عطا کیے گئے، وہ نام ان کو کیوں دیے گئے۔ آپ کہتے ہیں فلاں شخص کو آج صدر مملکت نے تمغہ امتیاز دے دیا، بیچارے صدر کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کے تمغے پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو آئیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کتنے تمغے ملے، کتنے لقب ملے، یہ تمغے ہیں، اور یہ بارگاہ رسالت کی طرف سے ملے۔ تو ہم کیوں فخر نہ کریں کہ ہمارا اس عثمان ابن عفان کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، ہماری محبت ہے، ہماری نسبت ہے ان کے ساتھ، اس پر ہم فخر کریں گے۔ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ بھی دعوت دیتے رہیں۔ ان کی دعوت پر سب سے پہلے 5-6 افراد مسلمان ہوئے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ان لوگوں میں جو پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کا ایک لقب ہے ذوالنورین، 2 روشنیوں والے، 2 نوروں والے۔ اور یہ لقب ان کو کیوں دیا گیا، یہ تمغہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی۔ ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں دی، ان کا انتقال ہوا تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں دے دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غمگین نظر آئے، پریشان نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا رسول اللہ اس لیے پریشان نہیں ہوں کہ بیوی کا انتقال ہوا، اس لیے پریشان نہیں کہ گھر اجڑ گیا، اس لیے پریشان ہوں کہ آپ سے جو نسبت تھی وہ ختم ہو گئی، دامادی والی نسبت ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یہ کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔
اور یاد رکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں آ جائیں، عثمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عثمان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور ان کو یہ خصوصیت بھی ملی کہ جب ان کی پہلی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، تو اس وقت بھی یہ پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا پریشان نہ ہونا، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور جبریل نے مجھے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے میری دوسری بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیا ہے۔ تو حضرت عثمان کو یہ شرافت بھی حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان میں ہوا، زمین پر ہونے سے پہلے آسمان میں نکاح ہوا، اور یہ ایک عظیم سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زینب رضی اللہ عنہا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ زمین پر ہونے سے پہلے آسمانوں پر ہوا، اللہ نے نکاح کرایا۔ اور حضرت زینب دوسری امہات المومنین پر فخر کرتی تھی کہ تمہارا نکاح رسول اللہ کے ساتھ زمین پر ہوا، میرا نکاح رسول اللہ کے ساتھ آسمان پر ہوا۔ اللہ نے وہ سنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا کر دی کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح آسمانوں پر پہلے ہوا، زمین پر بعد میں ہوا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے لیکن یہ بدریوں میں شمار ہوتے ہیں، بدریوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنے گھر میں رہو اور میری بیٹی کی خدمت اور تیمارداری کرو، اور تم بدرین میں شمار ہوگے، تمہیں بدرین والا ثواب ملے گا اور تمہیں مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جو بدر میں شامل نہیں ہوئے اور بدرین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کا پہلا تمغہ ذوالنورین ہے، اس کی وجہ آپ نے سن لی، اور ان کا دوسرا لقب تمغہ امتیاز صاحب الہجرتین، انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ جب مکے والے مسلمانوں پر مشرکین نے زمین تنگ کر دی، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، مسلمان مجبور ہوئے ہجرت کرنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہجرت کر سکتے ہیں آپ، تو صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو سب سے پہلے حضرت عثمان نے اپنی بیوی اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی۔ وہ شخص کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہو، یا تو ابراہیم علیہ السلام ہے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی، عراق سے ہجرت کی فلسطین کے طرف، پھر اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کی فلسطین سے مکہ مکرمہ کے طرف۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے یا تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایک ہجرت یہ ہوئی، وہاں سے واپس آئے، دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کے طرف ہوئی، یہ دوسری ہجرت ہوئی، اور یہ بھی اپنی بیوی سمیت ہوئی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ اور ہجرت کی شان بڑی عظیم ہے، ان شان الہجرت لشدید،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت بہت اونچی چیز ہے، دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ اور ان کا تیسرا تمغہ امتیاز اور لقب وَأَحْيَاهُمْ عثمان، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں، امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، رسول اللہ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا مومن کی شان ہے، حیا مومن کا اعزاز ہے، حیا مومن کا ہتھیار ہے۔ حیا کے ذریعے سے شیطان سے بچ سکتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچ سکتا ہے۔ حیا بڑی اونچی صفت ہے، اور سب سے زیادہ حیادار کون ہے؟ حضرت عثمان۔ حدیث میں واقع آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کنویں کے کنارے پر تشریف فرما تھے، اور اپنا کرتا مبارک ایسے اٹھایا ہوا تھا، نیچے تہبند باندھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق آئے اور یہاں بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے، بے تکلف رہے۔ حضرت عمر آئے، بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے۔ حضرت عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی کرتا نیچے کر دیا، سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ابو بکر کے آنے پر آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر کے آنے پر ایسا نہیں کیا، عثمان کے آنے پر ایسا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لما لا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے۔ وَأَحْيَاهُمْ عثمان، فرمائیے حیادار ہیں۔ اگر میں اس طرح بے تکلف بیٹھا رہوں اور یہ آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نظریں جھکائیں اور اپنے دل کی بات ظاہر نہ کر سکیں، اس لیے میں سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا تاکہ یہ بھی ان کی بھی نظریں اونچی ہوں۔ حیا والا آدمی اگر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس سے اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی تو آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ تو حضرت عثمان کا تیسرا تمغہ امتیاز وَأَحْيَاهُمْ عثمان، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان کا چوتھا تمغہ امتیاز لقب غنی ہے۔ کہتے ہیں نا عثمان غنی، کہتے تو سب لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں غنی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں غنی وہ ہے جس کی بڑی کوٹھی ہو، غنی وہ ہے جس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہو، غنی وہ ہے جس کی جائیدادیں ہوں، جس کے کارخانے ہو، اس کو غنی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض انما الغنا غنى النفس، مال و دولت کی کثرت کو غنا نہیں کہتے، یہ مالداری نہیں، اصل مالداری دل کی ہے۔ دل غنی ہو، کچھ آئے پرواہ نہیں، کچھ جائے پرواہ نہیں، کتنا خرچ کیا پرواہ نہیں، اس کو غنی کہتے ہیں۔ یہ غنا والی صفت اپنا لیں، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا پرواہ نہیں، جتنا غریبوں فقیروں پر خرچ کیا پرواہ نہیں، جتنا مسجدوں مدرسوں پہ خرچ کیا پرواہ نہیں۔ تو حضرت عثمان کون ہیں؟ غنی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تنگدستی کا زمانہ تھا، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، عسرہ کا معنی تنگدستی، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان چندہ فرمایا، کیونکہ بڑے دشمن کا مقابلہ تھا، دور کا سفر تھا، صحرائی سفر تھا، ہر ایک نے اپنے بس کے مطابق کچھ پیش کر دیا۔ بہت سے صحابہ نے مزدوری کر کے کچھ کمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آج اس سنت کو کوئی پورا کرنے والا ہے کہ مزدوری کر کے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟
حضرت عثمان نے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے پیش کر دیے، 300 اونٹ پیش کر دیے اور کچھ دراہم بھی پیش کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط ہوا، مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، 1000 اونٹ تھے، ان سب پہ غلہ لدا ہوا تھا، سارا کے سارا مدینے والوں پر تقسیم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غنی۔ تاجروں نے بڑی پیشکش کی، ہم اتنا نفع دیں گے، یہ مال ہمیں دے دو۔ عثمان نے کہا کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے، 1 کے بدلے 70 کا معاملہ ہو چکا ہے، 1 روپیہ دوں گا 70 ملیں گے اللہ کے ہاں سے۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ ہے کہ عثمان غنی کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ آیا، کئی دن سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ رسول اللہ آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھانے کی چیزیں تو آپ لانے والے ہیں، گھر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے مسجد میں، اتنے میں حضرت عثمان آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ کہاں گئے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح آئے تھے اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے ام المومنین آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ایسی صورت میں آپ کو بتانا چاہیے۔ واپس چلے گئے اور کچھ گیہوں، غلہ اور جو یہ چیزیں لے کر آئے، 1 بکرا پورا کاٹ کر اس کا گوشت لے کر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دے دیا، اور یہ بھی عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے مجھے آپ بتا دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر میں، حضرت عائشہ نے قصہ بتا دیا کہ حضرت عثمان یہ چیزیں لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا۔ آج کل کے بدبخت انسان، شیعہ کو تو چھوڑ دو، سنیوں میں بہت سے بدبخت ایسے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوتاہیاں اور خامیاں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تاریخ لکھتے ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تم تاریخ اپنے باپ کی لکھو، اپنے دادا کی لکھو۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن میں اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کیا ہے۔ تم اگر ان سے راضی نہ ہو تو جاؤ جہنم میں، تمہارے لیے جہنم ہے۔ تم اگر عثمان سے راضی نہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ کہتے ہیں یہ فلاں اسکالر نے کتاب لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے۔ تو ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وجہ بھی آپ نے سن لی۔ ایک اور عجیب بات، حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، جہاد پر بیعت لی۔ حضرت عثمان نہیں تھے، مکہ میں رسول اللہ نے ان کو اپنے سفیر بھیجا تھا، سفیر بنا کر بھیجا۔ تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہو گئی، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے شہید کیے گئے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو یکم محرم سے لے کر پورا مہینہ شیعہ پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں، پیٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حضرت حسین کا غم مناتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ غم ان کے دلوں میں نہیں، حقیقت میں قاتل یہی کوفہ والے شیعہ ہیں، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اب اپنے اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے قیامت تک یہ اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے۔
لیکن حضرت عثمان کا، اور یہ میڈیا والے بدبخت پورا محرم کا مہینہ اسی پر لگا لیتے ہیں، پورا محرم کا مہینہ، لیکن حضرت عثمان کی شہادت اس کو کوئی میڈیا والا بیان نہیں کرتا۔ یہ دجال سو جاتے ہیں پھر اس کے لیے مسلمان بھی اپنے آپ کو اس سے باخبر نہیں رکھتے کہ ہمارے عثمان نے کتنا، حسین بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں۔ شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حسین بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں۔ حضرت عثمان کو کیسے شہید کیا گیا؟ اپنے گھر کے اندر بلوائیوں نے حملہ کیا، گھر کا احاطہ کیا، محاصرہ کیا۔ کتنے دن؟ ایک روایت میں آتا ہے 40 دن، دوسری روایت میں آتا ہے 50 دن۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر پانی کتنے دن بند کیا گیا؟ 3 دن، 8، 9، 10 محرم۔ اور حضرت عثمان پر پانی بند کیا گیا 50 دن۔ اس کو سب لوگ یاد کرتے ہیں، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے دیوار سے سر اٹھا کر ان بلوائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ مدینہ میں بیر روما یہود کے پاس تھا، مسلمان عورتیں وہاں جا کر پانی لیتی تھیں تو یہود ان پر فقرے کستے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بیر روما خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں نے خریدا۔ آج سارے مدینے والے حضرت عثمان کا پانی پیتے ہیں۔ تو بلوائیوں سے کہا، ذرا اس کنویں کا پانی تو مجھے پلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی اور میں نے قریب کے مکانات خریدے، مسجد کی توسیع کر دی، مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر اندر جانے لگی، ان بلوائی ظالموں نے، سبائیوں نے مشکیزہ چھلنی کر دیا اور پانی سارا گرا دیا۔ اور دروازے پر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے چوکیداری کون کر رہے تھے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ بدبخت شیعہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی ثابت کرتے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے چوکیداری کی، پہرہ دیا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ پھر جب پہرہ دیا تو مسلمان کم تو نہیں تھے، تو مسلمانوں نے بلوائیوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں اور صحابہ کا وفد گیا، زبیر ابن عوام، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما دونوں گئے حضرت عثمان کے پاس اور عرض کیا، امیر المومنین 3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، ایک بات ان میں سے اختیار کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلوائی تھوڑے سے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ان کا مقابلہ کریں گے، ڈنڈوں سے ان کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کا دروازہ بند ہے، پیچھے دیوار میں ہم شگاف سوراخ کر کے آپ کو نکال دیں گے، مکہ پہنچا دیں گے، مکے والے آپ کا احترام کرتے ہیں، وہاں کوئی بلوائی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو نکال کر ملک شام پہنچا دیتے ہیں، ملک شام والے آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، پہلی بات مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مدینہ میں خون ریزی کرے، رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی کرنے والا میں نہیں بنتا، اس لیے مقابلہ تو نہیں کر سکتا، مقابلے کی اجازت نہیں دیتا میں۔ اور دوسری بات کہ میں مکہ چلا جاؤں، یہ مجھے منظور نہیں، اس لیے کہ یہ باغی مکہ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں ظلم کریں گے اور یہ گناہگار ہو جائیں گے، میں ان کو بھی گناہگار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، مکہ میں جو ظلم کرے آدھی دنیا والوں کے گناہ اس کے سر پر ہیں، تو میں کیوں ان کے سر پر یہ گناہ ڈال دوں؟ دشمنوں کے بارے میں فرمایا۔ اور تیسری بات بھی مجھے پسند نہیں کہ میں ملک شام میں چلا جاؤں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، اے عثمان، آج تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ چنانچہ بلوائی اندر داخل ہوئے اور ان کی زوجہ
حضرت عثمان کی زوجہ حضرت نائلہ، انہوں نے دفاع کیا، ان کی انگلیاں کاٹ دی، اور پھر حضرت عثمان کے کان میں، آنکھ میں، ناک میں، ہر جگہ نیزے داخل کیے، چھلنی کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور قرآن مجید کی اس آیت پر ان کا خون پڑ گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جنازہ ان کا اٹھایا گیا رات کے اندھیرے میں، 4 افراد نے جنازہ اٹھایا۔ روشنی کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں بلوائی دیکھ نہ لیں اور جنازے کی بے حرمتی نہ کریں، اور حضرت عثمان کو اس قبرستان میں دفن کیا کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے اور حضرت عثمان کی شہادت ہے، اس لیے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے۔ حضرت عثمان ہمارے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، اور محسن کا شکریہ ادا کرنا یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق کا درس ہے، یہ شرافت کا درس ہے، اور محسن کو بھول جانا یہ ذلت ہے، یہ حیوانیت ہے اور یہ ضلالت ہے۔ حضرت عثمان پوری امت کے محسن ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس کورونا بھی آ گیا، کورونا، اور یہ کورونا بھی عجیب چیز ہے۔ ان کا ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں کہ فلاں وقت میں آؤں گی اور فلاں وقت میں نہیں، واپس چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں کورونا مذکر یا مؤنث ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ ابھی 31 جولائی سے 14 اگست تک جو ہے کورونا آئے گا، حکمرانوں کو بتا دیا کہ میں آؤں گا یا آؤں گی، اور اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم شروع ہو گیا، اور محرم جب شروع ہوگا پھر تو شیعہ اپنا جلوس نکالیں گے، جلسے کریں گے، پھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ کورونا صرف جو ہے مسلمانوں کی عبادات کے دنوں میں آتا ہے، شیعوں کے ساتھ اس کے مذاکرات ہو چکے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی اس کے مذاکرات ہو چکے ہیں۔ وبائی مرض اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آتا ہے کب جاتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دن آئے گا وبائی مرض، فلاں دن جائے گا۔ لیکن یہ کورونا کسی فوج پر بھی نہیں آتا، فوجی پر نہیں آتا کورونا، ان کے ساتھ بھی صلح ہو چکی ہے۔ ان وزیروں اور مشیروں پر کورونا نہیں آتا۔ غریبوں کے لیے تو حکم دے دیا کہ تم ویکسین لگاؤ، نہیں لگاؤ گے سفر پہ پابندی ہوگی، سم بلاک ہو جائے گی اور کہیں سفر نہیں کر سکو گے، نوکری سے نکال دیں گے۔ کبھی یہ بھی اعلان کیا کہ جتنے وزیر اور مشیر اور ممبران اسمبلی ہیں یہ ویکسین لگا لیں اور اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دیں میڈیا پر، اگر یہ ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو وزارت سے برطرف کر دیں گے اور ان کو اسمبلی کی رکنیت سے برطرف کر دیں گے۔ کبھی یہ اعلان بھی ہوا۔ یہ ہمارے جرنیل ویکسین لگا دیں، نہیں لگائیں گے تو ان کو جرنیلی سے برطرف کر دیں گے، اور ویکسین لگا کر اس کا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے۔ ان کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ساری دجالی سازش ہے لوگوں کو اپنا تابع، اپنا ماتحت بنانے کے لیے کہ جب بھی ہم چاہیں ان کو دین سے بیزار کر دیں۔ دیکھیں سوریہ میں ہاکی کے جو سٹیڈیم ہوتے ہیں، کھیل کے سٹیڈیم، وہ آج کل بھی بھرے نظر آتے ہیں، کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان عربی شیخوں کا جب عید پارٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اس کی ویڈیو، سب مل جل کر نظر آتے ہیں، سینما گھروں میں سب مل جل کر نظر آتے ہیں، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کورونا آئے گا، وہاں پابندی لگائیے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لگتا یہ ہے یہ ساری دجالی سازش ہے۔ اللہ نے تو فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو مسجد حرام میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا ہر چیز سے، اور یہ خناس کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام میں جو آئے گا کورونا کا شکار ہوگا۔ یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس بیماری کے لیے پیو گے ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور انہوں نے زمزم پہ بھی پابندی لگائی کہ کوئی حرم شریف میں نہ آئے، کوئی زمزم کے لیے نہ آئے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسلامی ملکوں کے حکمران پتہ نہیں کیا بے غیرتی کی چادر جو ہے اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا کہ ہمارے حج پر کیوں پابندی لگی، ہمارے عمرے پر کیوں پابندی لگی۔ یہ حرمین شریفین تمہارے باپ کے تو نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہیں، اس کے لیے تو اللہ کے سامنے رونا بھی چاہیے، اے اللہ تو نے حرمین شریفین کے دروازے ہم پر بند کر دیے، اور افسوس بھی کرنا چاہیے ان ہمارے مسلمانوں پر اور مسلم حکمرانوں پر۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد